السلام علیکم، میں محمد عمر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے، لیکن تمام ہی مسلمانوں نے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، اپنی زندگیوں کو ہم نے اتنا زیادہ مصروف کر لیا ہے اپنے پروفیشنز میں، اپنی ڈومیسٹک لائف میں، اپنے دیگر معاملات میں، کہ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں بچ پا رہا کہ ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ احادیث مبارکہ کا خود ہم اسٹڈی کر کے مطالعہ کریں، نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ تحقیق میں جا کے صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں۔ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے، آج اس موضوع کے ساتھ ہم آغاز کریں گے گفتگو کا، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسٹوڈیوز میں، آپ معروف عالم دین ہیں، اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے مقرر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، جناب پرنسپل ہیں جامعہ سلیمیہ کراچی کے مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بحیثیت مہمان تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، اور انتہائی اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم اپنے ایمان کو پرائرٹائز نہیں کر پا رہے۔ یعنی ہم نمازیں تو چلیں جس طریقے سے وقت نکال کے پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں دجالی فتنہ ہو گیا یا پھر قیامت سے پہلے کی جو آثار ہیں، ہم خود اسٹڈی نہیں کر پاتے۔ جو چیزیں ہمیں جمعہ کے اجتماع میں سننے کو مل گئیں، سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی چینل سے کچھ، یا کتابوں سے اگر پڑھنے کا موقع مل گیا تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہماری مکمل تحقیق نہیں ہوتی۔ کس طریقے سے ہم اپنے ایمان کی بقا و سلامتی کے لیے اس چیز کے لیے وقت نکالیں یا کیسے مینیج کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بلا شبہ عمر بھائی بہت ہی اہم موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے بعد مسلمان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا، وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، چونکہ ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ جو ملنے کے بعد کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ کبھی غائب نہیں ہوگی یا کبھی گم نہیں ہوگی، بلکہ ایمان ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے جس کو چرانے کے لیے ہمہ وقت بہت ساری قوتیں اپنی اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے جہاں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، وہیں اس کی حفاظت کے ذرائع بھی عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو مسلمان پریکٹسز کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمان بلیفز کا نام ہے، یعنی ایمان عقیدے کا نام ہے در حقیقت۔ تو پہلے عقیدہ ہوتا ہے، اس کے بعد عبادات اور معاملات ہیں۔ اگر عقیدہ نہ ہو تو عبادات اور معاملات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے۔ یعنی بندہ پہلے یہ مانتا ہے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جب ان کو مانا، اللہ کو مانا، تو اب اللہ کی عبادت کرے گا۔ اللہ کو مانے بغیر اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے بغیر اگر کوئی اچھا عمل کرے گا تو وہ نیکی شمار نہیں ہوگی۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح، سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ جو ایمان کی نعمت اللہ کی جانب سے ملی اس کی حفاظت کا سامان کریں۔ بھئی دیکھیں، ہمارے پاس مال آتا ہے تو کیا مال کو محفوظ کرنے کے ذرائع اختیار نہیں کرتے؟ ہم فوراً سے کچھ مال آتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سیکیور اٹ، کس طرح اس کو محفوظ کریں۔ دولت ملتی ہے تو پریشان ہو گئے کہ اس کو کس طریقے سے محفوظ کریں۔ کوئی قیمتی شے آ جاتی ہے تو فوراً ذہن پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا سامان کیسے کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کو قیمتی سمجھتے ہیں نا، اس کو محفوظ کرنے کے ذرائع بھی اختیار کرتے ہیں۔ کیا آج مسلمان جو ہے اپنے ایمان کو قیمتی نہیں سمجھتا، یا اس کے لیے اس کی ویلیوز وہ نہیں ہے؟ بلا شبہ حقیقت پریکٹسنگ جو ہماری آج کل موجود ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہم پہ احسان کر دیا کہ ہمیں مومن بنا دیا، مگر اس میں ہماری اپنی کوئی کوشش نہیں ہے، ہماری کوئی کاوش نہیں ہے۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے۔ ایمان کی قدر دیکھنی ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ایمان کی قدر دیکھنی ہے تو ان نو مسلم ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو دیکھیں جنہوں نے محنت کر کے دین کو ایکسیپٹ کیا تھا، پھر ان کی محنت اور انہیں اس کی قدر نظر آتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بات ہمارے ذہنوں میں کس نے بٹھا دی ہے کہ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی مثالیں رکھتے ہیں یا تابعین ما تابعین اولیاء اللہ کی مثالیں رکھتے ہیں، تو آگے سے یہ جواب سننے کو ملتا ہے بھائی وہ تو بڑے اللہ والے ہیں، ان سے کیا مقابلہ، ہم تو ان کے کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، اور ہم تو اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم درجہ بندی کا جو ہے نا وہ ورسز کرنے بیٹھ جائیں، تقابل کریں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ایک ذہنوں میں لوگوں کے یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم نے وہ بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔
یعنی ہم نے اس ٹریک پہ چلنا بھی نہیں ہے، اور ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو بس یہ نارمل لائف ہے، اور اس میں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ معاشرتی کام چل رہے ہیں۔ یہ بنیادی غلطی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی حیات مبارکہ کی، آپ نے جیسے اکابرین کی بات کی، تو وہ فضیلت والی بات آ جاتی ہے کہ جی ہم اس فضیلت کو کیسے حاصل، بلا شبہ ان کا جو درجہ ہے اس درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم بات کرتے ہیں عمل کی، صحیح۔ کہ ان کا جو عمل تھا وہ ہم اختیار کر سکتے ہیں، ہم ان جیسی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن کیا ان جیسے اچھے مسلمان بھی نہیں بن سکتے؟ تو ہم فضیلت کی بات کہیں نہیں کر رہے، برابری کی بات کہیں نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک مسلمان، یہ ایک انسان تھے، ہمارے جیسے جاگتے جیتے انسان تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، ان کے کاروبار بھی تھے، مگر جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو حضرت بلال حبشی کو جب انگاروں پر لٹایا جاتا تھا کیا خون نہیں نکلتا تھا؟ کیا چربی نہیں پگھلتی تھی؟ کیا کھال نہیں جلتی تھی؟ تو مطلب وہ انسان ہی تھے نا، مگر اس کے باوجود استقامت کیسی تھی کہ اتنی مار کھانے کے باوجود کبھی انہوں نے کلمہ کفر نہیں بکا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سر تو کٹ سکتا ہے، یہ جان جسم سے نکل سکتی ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دامن میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب شہید کیا گیا، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ کو جب شہید کیا گیا تو کیا خون نہیں نکلا؟ تو وہ بھی تو گوشت پوست کے ہی انسان تھے، وہ ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، ساری پریشانی انہوں نے برداشت کی، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر۔ تو وہ تکلیفیں جو انہیں پہنچی وہ تو ہمیں پہنچی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے جب ہجرت کی تو کیا گھروں کو چھوڑ کر نہیں گئے؟ وہ گھروں میں رہتے تھے ہماری طرح۔ تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایسی کوئی مشقت دیکھی نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی دیکھی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ نے ایمان کی نعمت دے دی ہے، اب اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ یہ داری عمل بنتی ہے۔ انسان یا مسلمان خود کر سکتا ہے یا یہ عمل کروائے گا کوئی؟ مطلب اس میں معاشرتی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ نماز اس وقت تک نہیں پڑھے گا جب تک پیرنٹس اسے سکھائیں گے نہیں، پھر 7 سال کے بعد کہا جاتا ہے اس کی پٹائی بھی کرو، سختی بھی کرو۔ تو کیا اسی طرح ہمارے ارد گرد جو ہماری سوسائٹی میں ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے یا ہمارے جو علماء کرام ہیں ان پہ جاتی ہے ذمہ داری، یا کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ بلا شبہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا جب سوسائٹی کی بات آ گئی ہے۔ اس میں ہم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ منورہ میں ریاست قائم کی، اگر اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہر شخص کی اپنی اپنی جگہ ذمہ داری ہے، علماء کی اپنی جگہ ذمہ داری ہے، اساتذہ کی اپنی جگہ ذمہ داری ہے، والدین کی اپنی جگہ ذمہ داری ہے، اور انڈیویجول ہر فرد کی اپنی ذمہ داری، اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہر شخص ذمہ دار ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص چرواہا ہے اور ہر شخص اس کے ریوڑ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی تربیت کرنا ہر شخص کی اپنی کیپیسٹی میں ذمہ داری ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور منہج کیا تھا؟ ایک طریقہ تو وعظ کا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیا اور اسے اعلان فرما دیا۔ پہلا کام تو ہے کمیونیکیٹ کرنے کا۔ کمیونیکیٹ کرنے کے بعد اس پہ انف نہیں ہو گیا، بلکہ حضور نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اب اس طریقے سے اس کو سر انجام دینا ہے۔ جو اچھا کرتے تھے انہیں مزید ذمہ داری دی کہ اور لوگوں کو تم جا کر سکھاؤ تاکہ اور لوگوں تک اس بات کو پہنچے۔ اور پھر تیسری کیفیت یہ تھی کہ اس پر سختی کر دی کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو پنش کیا جائے گا، اللہ کی جانب سے حکم آ گیا۔ تو ہوگا کیا کہ جب پوری سوسائٹی میں صلاۃ کا نظام قائم ہو جائے گا، نماز کا نظام قائم ہو جائے گا، اور ہر شخص خود سے نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے گا، تو جو نئی نسل ہوگی وہ چاروں طرف کیا دیکھے گی؟ اذان ہوتے ہی سارے کام بند ہو جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں مسجد کی طرف۔ اب کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دوسروں کے قدم اٹھتے ہوئے دیکھ کر وہ خود بھی مسجد کی طرف جانا شروع کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سچ کی بات کی نا، تو ایک طرف تو سچ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہی، مگر اس کو اختیار کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کی ناراضگی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ بولنے میں اگر پریشانی ہو رہی تو کیا کرو؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کیا ہوگا کہ جب وہ ماحول میسر آئے گا کہ ہر طرف سچ بولا جائے گا، تو پھر آپ کو سچ بولنے میں پریشانی نہیں ہوگی، سچ بولنے میں ہیزیٹیشن نہیں ہوگی، پھر آپ کی زبان سے بھی خود بخود سچ جاری ہو جائے گا۔ تو دین پر عمل کرنے کی جہاں تک بات ہے، تو جب سوسائٹی کے اندر ہر انڈیویجول اپنی کیپیسٹی میں عمل کر رہا ہوگا تو اس کے نیچے طبقہ اس کو دیکھ کر خود بخود اس کا اثر قبول کرے گا، اور پھر بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر انشاءاللہ لوگ خود بخود دین کی طرف آ جائیں گے۔ اچھا، ایک پہلو اس میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ دین کی طرف ہیں، الحمدللہ ان کا حلیہ، ان کی نمازیں، ان کا عمل، تجارت بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی پریزنس بتاتی ہے کہ یہ دیندار لوگ ہیں۔
اور ان کی گفتگو سے بھی ظاہر ہوتا ہے. لیکن ان میں ایک چیز تلاش کی جاتی ہے, وہ ہے ایکسٹریمزم. یعنی اگر نہیں بھی ہو تو لوگ تلاش کرتے ہیں, چاہے وہ جہاد کے موضوع پہ نکال لیں, چاہے وہ عشق رسول کے موضوع پہ نکال لیں, چاہے وہ کسی بھی موضوع پہ نکال لیں, اور وہ کہتے ہیں جی اینڈ پوائنٹ کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ایسے بنو گے نا تو تم انتہا پسند ہو جاؤ. تو یہ جو بیہیویئر یا یہ میسج جب نئی جنریشن کو ڈیلیور ہوگا تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ میں جو ہے نا پائچے اوپر چڑھاؤں, داڑھی بڑھاؤں, یا میں جو ہے نا 5 وقت کا نمازی بھی کیوں بنوں, بس جمعہ پڑھ لیتے ہیں. خیر صحیح. اس پہ بتائیں. دین پر عمل کرنے سے نا ایکسٹریمزم نہیں آئے گا. شدت پسندی انہی لوگوں میں آتی ہے جن کے پاس دین کا ناقص علم ہوتا ہے. دین کا کامل علم جس کے پاس ہوگا وہ کبھی بھی متشدد نہیں ہوگا, انتہا پسند نہیں ہوگا. میں پھر کہوں گا کہ جو ہمارا روشن زمانہ ہے, حضور کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, وہ ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ انسانیت کو سب سے زیادہ امن اگر کسی کے دور میں ملا ہے تو حضور ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملا ہے. انسان کو عروج, ترقی, خوشحالی اور اس کے حقوق و فرائض کے بارے میں سب سے پہلے اگر کسی ذات نے آگاہی فراہم کی ہے تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فراہم کی ہے. اس سے پہلے تو انسانی حقوق کا تصور ہی کچھ نہیں تھا. خواتین کو تو انسان ہی نہیں مانا جاتا تھا بہت ساری سیویلائزیشنز کے اندر, لیکن ان تمام طبقات کو اگر کسی نے حق دیا ہے, غلاموں کو حق دیا, خواتین کو حق دیا, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس دین کا کامل علم ہوگا وہ انتہا پسند نہیں ہوگا, وہ شدت پسند نہیں ہوگا, وہ بنیاد پرست ہوگا, وہ فنڈامنٹلسٹ ہوگا, اور اپنی بنیادوں پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرتا. جیسے بحیثیت پاکستانی ہم اپنی پاکستان کی جو ریاست ہے اس کی جو بنیاد ہے اس پہ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. اگر اپنے ملک کے دفاع کے لیے میں سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤں تو کیا کوئی مجھے متشدد کہے گا, کوئی مجھے دہشت گرد کہے گا؟ اگر پاکستان کی دفاع کے لیے میں اپنے سینے پہ بم باندھ کر دشمنوں کے ٹینک کے سامنے لیٹ جاؤں تو کیا کوئی مجھے دہشت گرد کہے گا؟ ہرگز نہیں کہے گا, بلکہ ہر کوئی محب وطن پاکستانی کہے گا کہ پاکستان کی بنیادوں کو محفوظ کرنے کے لیے, ریاست کی دفاع کے لیے شخص اس جگہ پر پہنچا ہے. بالکل اسی طریق سے جب جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اگر کوئی شخص بم باندھ کر لیٹے, اس کی اگر ستائش کی جائے گی تو پھر نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو جد و جہد کرتے ہیں ان کو بھی دہشت گرد نہیں کہا جائے گا. طریقہ وہ اختیار کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا. صحیح ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی سب کی ذمہ داری ہے, پورے معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے, انڈیویجول ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے دین سے لگاؤ رکھیں, قریب آئیں. چلیں آ جاتے ہیں, لیکن ایک انسانی فطرت ہے کہ کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا نا, اس میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. اب دین سے جو آج کل جنریشن کا لگاؤ لگ رہا ہے نا, وہ لگ رہا ہے کنٹروورشل چیزوں. محرم کا مہینہ آتا ہے, ماتم کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے, اس پہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے. اسی طریقے سے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, میلاد منانا جائز ہے نہیں جائز ہے, اس پہ بحث چھڑ جاتی ہے. یعنی اب وہ دین کی طرف آ رہا ہے لیکن وہ پازیٹیو وے میں نہیں, متنازع اور بہت ساری ایسی چیزیں اپنے مائنڈ میں لے کے آ رہا ہے جس سے سوسائٹی میں اب ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو رہی ہے. اور پھر بڑے یہ کہتے ہیں یار تم لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہی صحیح ہیں. اب اس کا بتائیں حل. اصل میں عمر بھائی دین جو ہے نا اس کا سب سے پہلا تعلق روح کے ساتھ ہے. جو آپ نے ایک مزے والی بات کی تھی نا, بلا شبہ اسلام اس بات کو پسند بھی کرتا ہے اور اس کی ترغیب بھی دیتا ہے. بخاری شریف کے اندر چیپٹر ہے کتاب الایمان, اس کتاب الایمان میں حدیث مبارکہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. حلاوت کہتے ہیں عربی زبان میں, حلاوہ کہتے ہیں میٹھے کو, یعنی ایمان کا ایک ذائقہ ہے, اور وہ ذائقہ کیسا ہے؟ میٹھا. اور جب میٹھا کھاتے ہیں تو طبیعت اچھی ہوتی ہے, اس کو تھو کوئی نہیں کرتا, اس کو پسند کیا جاتا ہے. اٹ مینس ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے, اور وہ ٹیسٹ کیسا ہے؟ سویٹ ہے, وہ میٹھا ہے. تو جہاں ایمان ہوگا وہاں پر کیا ہوگی؟ مٹھاس ہوگی. اور جہاں کڑواہٹ ہے ایمان کے نام پر, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کا اصل ذائقہ نہیں ملا, اس نے کہیں اور سے ایکسٹریکٹ کیا ہے اور اسے ایمان کے نام پر پیش کر رہا ہے. ایمان کا تو ذائقہ صرف میٹھا ہے, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی ذائقہ اور ٹیسٹ نہیں ہے. اور وہ ایمان کا ذائقہ کب میسر آئے گا؟ فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کی جائے, جب ایمان کو تمام چیزوں پر غالب اور غالب سمجھا جائے, اس کو پیورٹی دی جائے. اور پھر فرمایا کہ کفر میں جانے کو ایسے ہی بدتر سمجھے بندہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے. جب اس کیفیت میں ہوگا تو اسے ایمان کی اہمیت بھی ملے گی اور ایمان کی مٹھاس بھی ملے گی. وہ تو اصل جو ذائقہ ہے نا وہ ملتا ہے روح کو, وہ زبان کا ذائقہ نہیں ہے. جب روح کو وہ ذائقہ ملتا ہے تو ذائقے سے کیا ہوتا ہے؟ کنیکشن پیدا ہوتا ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. یہ اصل دین کی ذمہ داری ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق
مضبوط کرنا, اسے اللہ کی بارگاہ میں لے کر آنا اور ایسا بندہ بنانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہو, اس سے راضی ہو جائے, اور ایسے کاموں سے بچانا جس سے اللہ کی ناراضگی اس کا مقدر بننے والی ہو. تو جب اسے یہ والا ذائقہ مل جائے گا نا, ایمان کی حلاوت والا, تو پھر انشاءاللہ وہ آگے پیچھے کہیں نہیں جائے گا. جہاں تک کنٹروورشل کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے, وہ جیسا ہمارا مدعا چل رہا ہے, جیسا ہمارا ٹاپک ہے پروگرام کا, یہ بلا شبہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچنے دیں اور دین کی حقیقی اور بنیادی تعلیمات آپ کو ملیں. آپ کیا کریں گے, وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے مجھے ایک مقام تک پہنچنا ہے, ایک منزل پہ پہنچنا ہے, میں اپنے گھر سے نکلا, مجھے پتا ہے کہ میرا راستہ یہ ہے. اب جب راستے میں اگر کوئی کتا وغیرہ بھوکے گا نا تو میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. اگر میں کتوں کے پیچھے بھاگنے لگ گیا تو کیا ہوگا, میرا وقت بھی ضائع ہوگا, میں اپنی منزل سے بھی دور ہوتا چلا جاؤں گا. تو میں نے اس کو صرف بھگایا اور اپنے راستے پر گامزن ہو گیا, میں کتے کے پیچھے نہیں بھاگا. تو یہ جو کیفیات ہیں فرقہ وارانہ یا متفرق موضوعات یا انتشار پھیلانے والی چیزیں, یہ اختلافی باتیں, وہ ساری کی ساری کیا ہیں, وہ اسی لیے پیدا کی گئی ہیں کہ تاکہ دین کی حقیقی تعلیم تک مسلمان نہ پہنچ سکیں. اور لوگ یہ بولیں یار ان میں تو اتنا اختلاف ہے, یہ الگ فرقہ ہے, وہ الگ فرقہ ہے, یہ اس کو کافر بول رہا ہے, وہ اس کو کافر بول رہا ہے, اس کے نزدیک شلوار اونچی کروں, اس کے نزدیک شلوار, اس سے بہتر ہے میں کروں ہی نہیں معاذ اللہ. تو یہ دین سے دور کرنے والوں کی سازشیں تھیں, یہ دین نہیں ہے, اس کا دین سے تعلق بھی نہیں ہے, یہ در حقیقت دین سے دور کرنے والی باتیں ہیں, دشمنان اسلام کی پیدا کردہ ہیں, تاکہ لوگ اور خاص طور پر نوجوان نسل وہ دین کے قریب آنے سے گھبرائے کہ یار میں کون سے فرقے میں جاؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرقہ نہیں بنایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, اور مسلمان وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے طریق پر عمل کرنے والا ہو. اچھا, اب ہم چونکہ فتنہ کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہمیں یہ بھی وقت نہیں مل رہا کہ ہم سمجھ سکیں, لیکن سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں خود کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بھی, تمام مسلمانوں کو, کہ فتنے کی ڈیفینیشن کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اس پہ مفتی صاحب روشنی ڈالیں, فتنہ ایکچولی کیا ہے, کیونکہ آج کل تو یہ نا کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کو فتنے کے تناظر میں لے لیتے ہیں. صحیح. اصل میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے فتنہ. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. تو یہاں فتنے سے مراد آزمائش, یعنی مال کمانے کے لیے بندہ آزمایا جاتا ہے کہ حلال کو اختیار کرتا ہے یا حرام کو, کس طریقے سے وہ مال کو حاصل کرتا ہے. دوسرا اولاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے کہ اولاد کی خوشنودی کے لیے, اولاد کو اچھے وسائل فراہم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, وہ حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے, اولاد کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے, رسول اللہ کی مخالفت معاذ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے, جی اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں. تو یہاں پر فرمایا کہ فتنے سے مراد کیا ہے, آزمائش. تو ایک تو فتنے کا معنی کیا ہے, آزمائش. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سارے معاملات آپ کی گرد و پیش میں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پا رہے ہوتے, یہی آپ کی آزمائش ہوتی ہے. اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتنہ فرمایا الفتنۃ اشد من القتل, یہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے زیادہ بدتر ہے. یہاں جو فتنہ ہے اس سے مراد ہے کفر, شرک, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یہ بھی کیا ہے, فتنہ ہے. تو فتنہ دو معنوں میں آ گیا ہمارے سامنے قرآن کی روح سے. ایک تو یہ آیا کہ شرک کرنا یہ بھی فتنہ ہے, چونکہ کیا ہو گیا, حق اور باطل کے درمیان آپ فرق کرنے کی تمیز کھو رہے ہیں. صحیح. اور دوسری طرف جان مال اسباب کو اختیار کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز آپ کھو رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کے لیے کیا ہو گیا, فتنہ. تو جتنی زیادہ معلومات غیر مستند آپ کے پاس موجود ہوں گی اتنا ہی آپ فتنوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں گے, چونکہ آپ کے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے کہ حق اور باطل کی پہچان کیسے کر سکے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم و شان آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فراہم کر دی. یعنی اللہ کی وحدانیت سے لے کر, رسالت سے لے کر, کتاب سے لے کر قیامت, اور قیامت آنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تک جو کچھ ہونا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. یعنی حضور نے بحیثیت معلم, بحیثیت مبلغ اپنی ذمہ داری پوری کر دی. کوئی ایک چیز اس معاملے میں حضور نے چھپا کر نہیں رکھی. اب ظاہر سی بات ہے بنیادی ذمہ داری تو ہماری بنتی ہے نا کہ آپ نے کنوے کر دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جو آپ نے کنوے کیا ہے اس سے ایکسیپٹ کرنا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا. اب کوئی شخص آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہے, اس نے تحفہ آپ کی طرف بڑھا دیا, لیکن ایکسیپٹ کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. آپ اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھائے تو تحفہ کیسے ملے گا آپ کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آتھینٹک
یعنی یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ اس کے پاس جو معاد کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ انتہائی اوتھینٹک معلومات ہیں، جو فینٹیسی نہیں بناتی، صحیح، جو تصوراتی قیامت یا تصورات یا خیالات پر آپ کو نہیں چھوڑ دیتی، بلکہ اس کی حقیقی اپلیکیشن آپ کو پہنچاتی ہے اور ایک حقیقی واضح پیغام پہنچاتی ہے کہ دیکھو تمہاری آزمائش کا زمانہ ہے، اس آزمائش کے لیے تم نے تیار بھی رہنا ہے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی تیاری تمہیں کرنی ہوگی۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، اب آپ نے خود یہ بات کہی کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے فتنے کا ذکر ہوا اور پھر کہاں کہاں پہ اس کے کیا کیا میننگز ہیں، اب ایک عام مسلمان جو اتنی نالج نہیں رکھتا، تفسیر میں اتنا نہیں جا سکتا یا اتنی ریسرچ نہیں کر سکتا، وہ اوپری اس کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ اکیلا انڈیویجولی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ سمجھ سکے، یعنی جو قرآن میں جو ترجمہ ہے اس کو پڑھ کے وہ اندازہ کر سکے، یا اس کو عالم دین سے ہی رجوع کرنا ہے؟ اور اگر عالم دین یا علماء کرام سے ہی رجوع کرنا ہے تو پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوگا کس عالم دین سے کرنا ہے؟ اپنے مسلک کے عالم دین سے کرنا ہے یا کسی سے بھی کر سکتا ہے؟ تو اس میں بتائیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اس میں پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے حصول کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی اسے سمجھنے والا ہے، کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو الحمدللہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ موجود ہے، ایک عام مسلمان قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کرے، اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بنیادی باتیں اس کے اندر موجود ہیں اسے سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن جیسے ہم سبجیکٹیو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی کتاب اردو زبان میں ہے اس کے باوجود ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم پریشان ہوتے ہیں اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے، کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں، ہمیں استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے صرف کتاب نازل نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور فرمایا یعلمہم الکتاب، ان کی شان یہ کہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، صرف پڑھ کر نہیں سنا دیتے بلکہ کتاب کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ تو ایک حد تک تو بالکل ایسا ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پڑھیں تو بلا شبہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے تو آپ کیا کریں، عالم تک رجوع کریں، کسی عالم دین سے جو آپ کی دسترس میں ہوں، جو مستند عالم دین موجود ہوں۔ بھئی آپ ڈاکٹرز کو بھی تو پہچان لیتے ہیں نا، مستند ڈاکٹرز کی پہچان ہوتی ہے آپ کو، مستند انجینئرز کی پہچان ہوتی ہے آپ کو، مستند مستری کی پہچان ہوتی ہے آپ کو، ہر کام میں آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئے ہیں اور مستند لوگوں کی پہچان ہے، تو پھر مستند علماء کو بھی آپ پہچانتے ہیں۔ مستند ادارے موجود ہیں، اداروں تک رسائی کے مستند ذرائع موجود ہیں، ای میلز کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے، ٹیلی فونز کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ ہر کسی پر اعتماد نہ کریں، مستند جو ذرائع ہیں، مستند جو ادارے ہیں ان تک اپروچ کریں اور وہاں سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، چونکہ ہم فتنہ کی بات کر رہے ہیں اور ہم خود جس دور میں داخل ہو چکے ہیں اس صدی میں، اور آنے والا جو وقت ہے فتنوں سے بھرپور ہے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ آپ کی نظر میں، یا ہم کہیں کہ اسلام کی نظر میں آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، جیسے آپ نے سرنامہ کلام میں بھی گفتگو فرمائی تھی کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے، ہم بالکل اتنے کنجسٹڈ ہو گئے ہیں کہ ٹائم نکال ہی نہیں سکتے کسی بھی معاملے میں۔ تو پھر ہمیں پریورٹی سیٹ کرنی پڑتی ہیں، اپنی ترجیحات سیٹ کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہ ٹائم مینجمنٹ کے متعلق جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ٹائم مینج کیسے ہوگا، ترجیحات کا تعین۔ آپ کے پاس بہت سارے کام ہیں، آپ نے کاموں کو ترجیح دینی ہے، تو جو موسٹ پریورٹی کے اوپر ہے سب سے پہلے اسی کا نمبر آئے گا، پہلے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو آپ ٹائم مینجمنٹ کے اندر جب اپنی ترجیحات کو سیٹ کیجئے نا، تو بحیثیت مسلمان مجھے پتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک آخرت کی بھی زندگی ہے، صحیح۔ تو موسٹ پریورٹی کے اوپر آخرت کی زندگی کو رکھیے۔ اپنی زندگی اور دنیا کے تمام کاموں کے اندر سب سے پہلا نمبر دیجیے آخرت کی زندگی کو، جہاں آپ نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس کے لیے کتنا وقت آپ نے نکالا، جب یہ والی سوچ آپ کے اندر انشاءاللہ پروان چڑھے گی تو پھر آپ دین کے لیے وقت نکالیں گے، چونکہ وہ کسی اور کے لیے وقت نہیں ہوگا، وہ اپنی ذات کے لیے وقت ہوگا، وہ میری اپنی ذات کے لیے وقت ہے کہ آخرت میں کس ٹھکانے پر جانا چاہتا ہوں، تو جیسا عمل کروں گا ویسا ٹھکانہ آخرت میں مجھے ملنے والا ہے۔ اب جو جہاں تک بات ہے حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی نشانی ہے کہ
علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی بہتات ہوگی، جو کہ ہمارے زمانے میں ہمیں نظر آ رہا ہے. صحیح. یعنی ان اوتھینٹک ریسورسز کے ذریعے جس طریقے سے دین کے متعلق باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس سے پہلے اتنی بڑی فتنے کی صورت میں موجود نہیں تھی. اب جس کا جو دل چاہتا ہے وہ دین کے متعلق بات کر دیتا ہے، اور سننے والا بھی یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ آیا واقعی مستند ذریعے سے یہ بات، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں بات ہوئی ہے، کسی بھی ذریعے سے بات ہو گئی. دوسرا، حضور نے فرمایا کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی. سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن ایک ساعت جسے ہم 1 گھنٹہ کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے گزر جائے گا. وہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں ابھی اپنے زمانے میں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنوں کی، یعنی دین کے متعلق، ایمان کے متعلق جو آزمائشیں ہیں ان کی اتنی کثرت ہوگی جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تیز، تو جس تیزی کے ساتھ اس کے قطرے برستے ہیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ فتنے برسیں گے. یہاں تک کہ کیفیت یہ ہوگی ایک شخص صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، لیکن ان فتنوں اور آزمائشوں کی وجہ سے اگر اس نے اپنے ایمان کی فکر نہیں کی تو شام کو جب بستر پہ جائے گا سونے تو اس کا ایمان رخصت ہو چکا ہوگا. یا رات کو سویا تو حالت ایمان میں سویا تھا، لیکن اپنے ایمان کی فکر کر کے نہیں سویا، اس نے فتنوں کے متعلق اس نے توجہ نہیں دی، تو صبح اٹھے گا تو ایمان کی حالت سے محروم ہوگا. یہ بالکل اسی طریقے سے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور آپ غیر محتاط انداز میں رش میں چلے گئے، رش والی جگہوں پہ. آپ نے فکر ہی نہیں کی کہ میری جیب میں پیسے ہیں یا موبائل رکھا ہوا ہے تو میں رش کی جگہ پر ہوں تو تھوڑا سا اپنی جیب کا خیال کروں. اب اس رش کی اور بھیڑ کی جگہ میں آج چلے جائیں گے تو جب واپسی وہاں سے نکلے تب آپ کی جیب میں اگر پیسے نہیں ہیں تو چور کو ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کیجیے کہ رش میں جانے سے پہلے، بھیڑ میں جانے سے پہلے آپ نے کیوں نہیں سوچا، جب بھیڑ میں موجود تھے تو توجہ کیوں نہیں دی اپنی جیب کی طرف اور اپنے سامان کی طرف. اسی طرح رات کو سوتے ہوئے قیمتی سامان موجود ہے مگر دروازے بند نہیں کیا آپ نے، اپنے گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کر سو گئے، اور صبح جب اٹھے تو گھر میں ڈکیتی پڑی اور سارا سامان لوٹا ہوا ہے. تو چور کو ملامت نہ کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں. جب آپ کو پتا تھا کہ قیمتی سامان ہے تو دروازے کیوں بند نہیں کیا آپ نے، حفاظت کا سامان کیوں نہیں کیا. تو یہی کیفیت ایمان کی ہے کہ جب آپ ان فتنوں کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو ایمان کی فکر کرنی پڑے گی آپ کو. اگر ایمان کی فکر نہیں کی تو معاذ اللہ کوئی بھی فتنہ گر دین کے نام پر آپ کی ایمان کی نعمت کو آپ سے چھین کر روانہ ہو جائے گا. تو یہ حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے بہت سارے معاملات ہوں گے جو ہم اپنی اس زمانے میں، اس دور کے اندر بھی ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو یہ بہت سارے فتنے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور تمام فتنوں کی جو سب سے بڑی جڑ ہے وہ ہے دجال. جو سب سے بڑا فتنہ، جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ فتنہ دجال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس فتنے سے محفوظ و مامون رہنے کی دعا صحابہ کو سکھائی، اور حضور خود بھی دعا فرماتے تھے کہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ عام لوگ اس سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور ترغیب دی صحابہ کرام کو، اور ان کے ذریعے ہم پوری امت مسلمہ کو ملی. حضور نے فرمایا جو شخص ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے باقی فتنوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں بے حد مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج کی یہ نشست جس ایک اہم کہہ لیجئے کہ موضوع کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے کہ دجالی فتنہ، تو میں چاہوں گا کہ اگلی نشست میں ہم آپ کے ساتھ اس پر گفتگو کریں اور اپنے ناظرین کو یہ بتانے کے لیے کہ دجالی فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے انیشیٹ ہوگا، احادیث مبارکہ میں اس کی کیا نشانیاں ملتی ہیں، اور کیا وہ یہی دور ہے یا آنے والا دور ہے، اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں، اس پہ ہم مفصل انداز میں گفتگو کریں. بلا شبہ یہ لازمی ہونا چاہیے، چونکہ اس وقت دجال کو موضوع بحث بنا کر بہت ساری فینٹیسیز قائم کر دی گئی ہیں، اس پہ موویز بھی بن رہی ہیں، اس پہ کارٹونز بھی بن رہے ہیں، اس پہ افسانے بھی لکھے جا رہے ہیں، اور ایک افسانوی کردار کی حیثیت سے اسے پیش کیا جا رہا ہے. تو بلا شبہ یہ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں جہاد ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ امت مسلمہ تک حقیقی قرآن و سنت کی روشنی میں فتنہ دجال کے حوالے سے معلومات پہنچائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ فینٹیسی نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان کا اور عقیدے کا بنیادی جزو ہے، اور ہم سب کو اس سے اپنی حفاظت کا سامان بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے اس فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کرنی چاہیے. بہت شکریہ مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. تو ناظرین، آج کی
یہ نشست، یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کمنٹ، اور کمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ ای میلز بھی کر سکتے ہیں ہمیں، اور مزید بھی جو ہے اسی سے متعلق آگے آنے والے دنوں میں ہم آپ کے سامنے ایک بڑا خاص پروگرام جو فتنہ دجال کے حوالے سے ہوگا اس کی اگلی نشست میں یا اگلے ایپیسوڈ میں، تو وہ بھی دیکھنا مت بھولیے گا، اور اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ محمد عمر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔